جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فٹیکس اسٹوڈیو کے فاؤنڈر رانا زہیب علی. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں ایک تو ان کا یہ کانسیپٹ کیا ہے, کیسے یہ لوگوں کا ویٹ کم کرتے ہیں. جی زہیب بتائیے گا فٹیکس ایکچولی ہے کیا چیز؟ فرسٹ آف آل تو وسیم صاحب آپ کا شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے. تو سیکنڈ یہ ہول کنسیپٹ یہ ہے کہ اٹس اے پرسنل ٹریننگ اسٹوڈیو. یہاں پہ ہم لوگوں کو انڈیویجولی ٹرین کرتے ہیں. اور سیکنڈ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کسٹمائز نیوٹریشن پلان اینڈ کسٹمائز آپ کی ٹریننگ پلان جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور نیڈ یا اکارڈنگ ٹو یور گولس کے. تو یہ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ ایک پرسنل ٹریننگ اسٹوڈیو ہم نے بنایا سائیوال میں. اچھا, میں نے آپ کے اسٹوڈیو میں ایک چیز اور بھی دیکھی ہے کہ یہاں پہ آپ مشینز کا استعمال بہت کم کرتے ہیں. کیا مشینز ہمارے لیے نقصان دہ ہے؟ مشین کا استعمال کیوں کم کرتے ہیں آپ؟ کیا ڈفرنس کیا ہے فٹیکس کا اور باقی کلبز کا؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل تو یو ڈونٹ نیڈ مشینز ٹو لوز ویٹ, کہ آپ یو ہیو ٹو بی اے مشین, آپ کو خود مشین بننا ہے. مطلب اگر مشینز ویٹ لوز کرتی ہیں تو پھر اس طرح تو ہر جتنے لوگ ہیں وہ مشین بائی کریں اور ویٹ لاس کر لیں, ایسا بالکل نہیں ہے. سیکنڈ بات جو میں اکثر نوٹ کر رہا تھا, میں نے بہت دیر سے یہ کام کر رہا ہوں, تو میں نے ایک بات چیز نوٹ کی ہے کہ جو مشینز ہیں ان کو نہیں پتا کہ وٹ ایگزیکٹلی ڈو یو نیڈ, آپ کو ٹریننگ کتنی کرنی ہے یا نہیں کرنی اور کیا آپ کے لیے ضروری ہے. سو یہ کام ہوتا ہے آپ کے جو ٹرینر کا, پروفیشنل کا, کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹریننگ کیا کروانا ہے کیا نہیں کروانا. تو سیکنڈ جو میں چیز آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دوسرے جم میں اور فٹیکس میں کیا ڈفرینس ہے. دیکھیں, ایک چیز میں آپ کو ایک بتا دوں کہ دیر از اے 3 ٹائپس آف ایکسرسائز. فرسٹ ہے جی ایروبک, سیکنڈ ہے انیروبک اینڈ تھرڈ ہے فلیکسیبلٹی اینڈ اسٹریچنگ. دوسرے جم کے اندر صرف باڈی بلڈنگ یا جم کیٹیگری, مطلب ایک کلاسیکل ٹائپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہاں پہ ہم یہ کرواتے ہیں کہ آپ کو تینوں ٹائپس کی ایکسرسائز کرواتے ہیں, جس میں ڈفرینٹ کیٹیگری کے ورک آؤٹس ہوتے ہیں. HIIT ہائی انٹینس انٹرول ٹریننگ, فنکشنل ٹریننگ, پھر اس کے علاوہ یوگا ایکسرسائز, پھر ایون کہ ایک ڈے ہمارا مخصوص ہوتا ہے اس میں ہم کک باکسنگ سیشن کرواتے ہیں. ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیسکلی کوئی باڈی بلڈر نہیں بنانا, باڈی بلڈنگ از اے سپریٹ فیلڈ. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کروائیں جو کہ ان کی پرسنل اور فنکشنل لائف میں ان کو ہیلپ کر سکیں. اچھا مجھے بتائیں یعنی کہ آپ کیسے جج کرتے ہیں؟ آپ کے پاس شوگر کے پیشنٹ بھی ہیں, بلڈ, آپ کو کیسے پتا؟ وہ تو ایک ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کا ٹریننگ آپ کیسے یعنی کہ وہ کرتے ہیں. ہمارا جو اسٹاف ہے وہ سرٹیفائڈ ہے, میں خود سرٹیفائڈ ہوں, سرٹیفائڈ نیوٹریشنسٹ بھی ہوں, سرٹیفائڈ پرسنل ٹرینر بھی ہوں. جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں باقی اسٹاف جو ہے وہ بھی سرٹیفائڈ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو انڈیویجولی جو ہے ان کو ڈیل کر سکیں. اور ہم نے ہر پرسن کی, ہر کلائنٹ کی ایک پروفائل بنائی ہوتی ہے, اس میں پوری ان کی ہسٹری ہوتی ہے کہ ان کا جو پریویس لائف سٹائل ہے وہ کس طرح کا ہے, اور فردر آگے جو ہم نے ان کو کس طریقے سے چلنا ہے. تو اس لیے ہمارا جو اسٹاف جو ہے وہ یہ ساری چیزیں مینیج کرتا ہے. اچھا, ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیسے 20 منٹ میں, زہیب آپ کا سلوگن ہے جی کہ صرف 20 منٹ میں آپ بندے کو یعنی کہ فٹ کر دیتے ہیں. کیا 20 منٹ کا آپ کا پلان ہے؟ کیسے کرتے ہیں آپ کے اسٹاف, کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ یعنی کہ اس میں کوئی شوگر پیشنٹ کا بھی آپ بتا رہے ہیں, بلڈ پریشر کے کیسے 20 منٹ میں کیا کرواتے ہیں آپ؟ اچھا, اس میں جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ہم مشینز نہیں یوز کرتے. تو مشینز جب آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں اتنی کیلوریز آپ کی باڈی نہیں برن کرتی. لیکن جب آپ باڈی ویٹ ایکسرسائز, مطلب اپنی ہی باڈی کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو جو آپ کی باڈی ہے وہ ایکسٹرا کیلوریز برن کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ یعنی کہ کیلوریز زیادہ برن کر سکتے ہیں. اور یہی ایک آئیڈیا ہے کہ اگر آپ اپنی باڈی کو اس طریقے سے استعمال کریں تو اس سے کیلوریز جو ہیں وہ زیادہ برن ہوں گی, آپ کو ریزلٹس زیادہ اچھے نظر آئیں گے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بتائیے گا کہ کوئی بھی شخص ہے جو یعنی کہ موٹاپے کا شکار ہے تو وہ آپ کے پاس آتا ہے, کیسے ڈیل کیسے کرتے ہیں, یعنی کہ کیسے اس کی گرومنگ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, دوسرے جمز کے اندر یہ ہوتا ہے, میں پہلے آپ کو بتانے ہی لگا تھا کہ دوسرے جم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپلی جاتے ہیں, جا کے آپ فیس پے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جم آپ کا ہے, آپ جیسے مرضی یوز کریں. ہم نے یہاں پہ مشینز اور اکوپمنٹس بہت کم رکھے ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ آ کے اپنی مرضی نہ کر سکے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لاٹس آف ٹائم لوگ مسٹیک کرتے ہیں اور بہت سارے ان کو مسائل درپیش آتے ہیں, اور ایون کہ کچھ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر فوری ہی کوئٹ کر دیتے ہیں.
ہمارے یہاں پہ میتھڈ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے، میں ہوں یا ایک اور ٹرینر ہیں یا کوئی اور یہاں پہ عثمان بھائی ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے ایگزامن کرتے ہیں کہ آپ میرے پاس آتے ہیں تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے گولز کیا ہیں، پھر ہم ان کو الائن کرتے ہیں کہ وٹ از ایگزیکٹلی ڈو یو نیڈ، کہ آپ کو ویٹ لاس کرنا ہے، انچز ڈراپ کرنے ہیں، آپ کا ویٹ انڈر ویٹ ہے یا آپ کو باڈی شیپ پہ ورک کرنا ہے. تو پہلے ہم اس کو الائن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ایک پروگرس رپورٹ بناتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہمارا ایک فارم ہے، اس میں ہم لائف اسٹائل اینڈ بیہیویئر کے کوشچنز جو ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ صرف ایک جم جو ہے وہ اسی کو نہیں لے کے چلنا ہوتا، آپ کی ہول روٹین جو ہے اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں ہم پلان کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کے لیے. اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی یعنی کہ نا چیز ہے کہ جو بھی بندہ تھوڑا سا موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ کہتے جی میں نے روٹی کھانی گھٹ کر دیتی جی، میں پہلے 4 روٹیاں کھانا سی ہوں میں جی 1 روٹی کھانا. کیا آپ بھی ایسا ہی کوئی کام کرتے ہیں کہ ان کو یعنی کہ ڈائٹ ان کی ختم کروا دیتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کیسے ان کا ویٹ کم کرواتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے ایک باہر بورڈ پہ لگایا ہوا ہے سلوگن ہے نیور ڈائٹ اگین، اور میں ڈائٹ کے بہت خلاف ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ ڈائٹ کرتے ہیں مطلب کم کھاتے ہیں، ایگزیکٹلی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ڈائٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا فوڈ ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جو سٹور ہو رہا ہے آپ کی باڈی میں یا جس کا ایکسیس یوز ہو رہا ہے آپ کی باڈی میں، ہم اس کو بند کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ایکٹیویٹی کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کون سا فوڈ چاہیے اور کتنی کوانٹٹی ایگزیکٹلی آپ کھا سکتے ہیں. میرے پاس بہت سارے شوگر کے پیشنٹ جو ہیں، تھائرائڈ کے پیشنٹ جو ہیں، پھر اس کے علاوہ پی سی او ڈی خواتین کے بہت سارے پوشیدہ امراض جو ہیں، میں ان کو بھی ڈائٹ کے تھرو ہی مینیج کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ایکسرسائز تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ڈائٹ بھی جو ہے وہ بھی ہم اس کو لے کے چلتے ہیں ساتھ. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم آپ کا فوڈ ختم کر دیں اور آپ جو ہے وہ اس ایکچولی ویٹ لاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں آپ کا ویسے ہی لاس ہو رہا ہے. بال اڑ گئے، نیلز خراب ہو گئے، آئیز ویک ہو گئی، ٹھیک ہے، تو مطلب ایک تو آپ چلنے پھرنے سے آوازدار ہو گئے، ایسے ویٹ لاس کا کیا فائدہ؟ وہ چلتا پھرتا بندہ ڈھانچہ لگ رہا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ناظرین، ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں پہ ہمیں پتہ چلی ہے ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہم موٹاپے کی وجہ سے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. زہیب صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں جی کہ یہ بندے کو اور کھلاتے ہیں، یہ کھانا کم نہیں کرتے. یہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا جی بہت ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اچھا زہیب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بھی بندہ یعنی کہ فیٹی ہے یا جو بندہ اپنے آپ کو تھوڑا سا سلیم سمارٹ 6 پیکس کرنا چاہتا ہے، آپ صرف موٹے بندے کو ہی کمزور کرتے ہیں یا آپ کوئی بندے کو کوئی سلمان خان ٹائپ بھی بناتے ہیں؟ ہم نا آپ کی سوال پہ میں بتانے لگا تھا کہ ہم کسی کو کمزور نہیں کرتے. ہمارا سب سے پہلے جو اسپیکٹس ہیں ٹریننگ جب کرواتے ہیں تو کچھ ایکسپیکٹ ہیں ہم نے بنائے ہوئے پروگرس میئر کرنے کے. تو فرسٹ آف آل ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینتھ بڑھنی چاہیے، نمبر 1. سیکنڈ پہ آپ کے انچز ڈراپ ہونا چاہیے. نمبر 3 پہ آپ کا ویٹ لاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ مطلب ہمارے 3 اسپیکٹس ہیں. جب آپ کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گروم کر رہے ہیں، مطلب آپ جو گروتھ ہو رہی ہے، پھر انچز بھی آٹومیٹکلی ڈراپ ہوتے ہیں، باڈی ٹرانسفارم ہوتی ہے. اسی طرح پھر جب آپ ٹرانسفارم ہو رہی ہے تو انچز اور اس کے ساتھ ویٹ میں جو ہے نمبرز میں بھی ہے، نومیریکل بھی ریزلٹس آتے ہیں. لیکن ہمارے پاس نا ہر کیٹیگری کے لوگ آتے ہیں. جنہوں نے گین کرنا ہوتا ہے ہم ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں، جنہوں نے لوز کرنا ہے ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں، جنہیں کوئی مطلب ٹرانسفارم کرنا ہے فیٹ ٹو فٹ، وہ انڈر ویٹ ہیں لیکن ان کی باڈی شیپ نہیں اچھی، ہم ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں. اچھا، آخر میں مجھے ایک اور بات بتا دیں، ہمارے پلیٹ فارم سے نیوز ٹائم 24 کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں جو بہت ہیوی ویٹ ہیں؟ ویسے تو ہم نے ناظرین آپ کو جیسے دکھایا بھی ہے ادھر کہ کیسے یہاں پہ ویٹ لوز کیا جاتا ہے. آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی لوگوں کو میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں جو موٹاپے سے تنگ ہیں، ان کے لیے کوئی میسج ہے آپ کا؟ دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ویٹ لوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو فٹ ہونے کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو بی اے اسٹرانگ. آپ کو ایک اسٹرانگ پرسن بننا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ویٹ لوز کرتے رہیں، آپ ویک ہوتے رہیں، مزید اندر گھستے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا 100 kg ہے اور وہ 100 kg آپ کے کنٹرول میں ہو، مطلب آپ اپنا باڈی ویٹ لفٹ کر سکتے ہو، آپ رن کر سکتے ہو، جمپ کر سکتے ہو. یہ آئیڈیا یہ ہے کہ فٹ رہنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ جی پتلے نظر آئیں یا کچھ اس طرح کے نظر آئیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ انٹرنلی جب تک اچھا نہیں فیل کریں گے تو وہ اس ویٹ لاس کا کوئی فائدہ نہیں. تو میری سب جو ہے دیکھنے والوں کو یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے چاہے کوئی ایکٹیویٹی کریں، چاہے آپ فٹیکس آئیں یہاں پہ، تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیرینسز کروائیں گے آپ کو. لیکن جو مین پرپس یہ ہے
کہ آپ کو فٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم جو ہیں آلویز اوپن ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا جو ایک ویلیوز ہیں ہیلتھ اینڈ جو ویلنس کی وہ پرووائڈ کر سکیں. ہمارے ساتھ فٹیکس اسٹوڈیو کے فاؤنڈر رانا زہیب علی جو ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ کیسے لوگوں کا ویٹ لوز کرتے ہیں. اہلیان ساہیوال کے لیے تو ویسے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف 20 منٹ کی ایکسرسائز اور رج کے کھائیں اور اپنا ویٹ لوز کریں. اور آخر میں ایک بات, اپنی زندگی میں ورزش اور واک کو لازمی جز بنا لیں. اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے نیوز ٹائم 24. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.